اسلامی معاشرے اور اسلامی امت کی بنیاد رکھنا، یہ بھائی چارہ مہاجرین کے ایک فرد اور انصار کے ایک فرد کے درمیان تعلق قائم کرتا تھا، لیکن مسلمان مدینہ آنے کے بعد چونکہ ایک مستقل امت بن چکے تھے، اس لیے ان کی اجتماعی تنظیم کی بھی ضرورت تھی، اور انہیں یہ بھی بتلانا تھا کہ ان کے حقوق اور واجبات کیا ہیں، اور ان نکات کی بھی نشاندہی کرنی تھی جو انہیں اوروں سے ایک الگ مستقل امت بناتے ہیں۔ پھر مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ 2 جماعتیں اور تھیں جو عقیدے اور دین، مسالے اور ضروریات اور جذبات اور احساسات میں مسلمانوں سے یکسر مختلف تھی، اور وہ تھے مشرکین اور یہود۔ یعنی مدینہ میں اب کون کون ہیں؟ انصار و مہاجرین میں ایک مسلم اور مشرکین جو مسلم نہیں ہوئے تھے، اور یہود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان چھوٹی چھوٹی جو یہ جتنے بھی گروپس تھے ان کے درمیان ایک عہد و پیمان کروایا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کرایا، یعنی انصار و مہاجرین کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوا، اور دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین نیز مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا، ٹھیک ہے؟ اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھوائی جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ میثاق مدینہ، جس کے خاص خاص نکات یہ ہیں: قریش اور یثرب کے مومنین اور مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ کون الگ امت ہے؟ قریش اور مدینہ کے مومن مسلم اور ان کے ماتحت اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے۔ ان کی دیت کی ادائی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان حسب سابق ہوگی، اور یہ فدیہ اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے ایک دوسرے کی۔ تیسری چیز، یہ لوگ مفسد، ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا، اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ نمبر 5، اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا، یعنی امان، ذمہ سے مراد امان ہے۔ نمبر 6، جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی، اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے، مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ جو کسی مومن کو قصداً قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں، اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 9، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے۔ یہ کتنی اہم بات ہے، کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یعنی فساد کرنے والے یا بدعتی کو ٹھکانہ یا سپورٹ دے، یہ حلال نہیں۔ نمبر 10، اور ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور مواقع پر مسلمانوں سے اسلامی اخوت کا حق بھی بیان فرمایا، انہیں باہم تعاون اور مدد، اتحاد و یگانگت اور غم گساری اور خبرگیری کی ترغیب دی، یہاں تک کہ یہ اخوت یعنی یہ بھائی چارہ جو مہاجرین و انصار کے بیچ میں تھا تاریخ کی سب سے بلند چوٹی تک پہنچ گئی۔ باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ چل چلاؤ پر تھا، ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی، اور ان میں اتنی سکت نہ تھی کہ مسلمانوں کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے، لہٰذا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا، کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہ دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکے گا۔ اور اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا۔ باقی رہے یہود تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص خاص نکات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، یعنی ایک قوم، ایک طرح سے ان کے لیے ان کا دین، مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین، یعنی اختلاف کے باوجود بھی اتحاد، کیونکہ ایک ملک میں رہ رہے ہیں۔ ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا، یعنی ہر ایک اپنا اپنا خرچ بوجھ خود اٹھائے گا۔ نمبر 2، جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ آور ہوگی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ نمبر 3، اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ نمبر 4، آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا، یعنی اگر اس نے کسی سے دوستی کی ہوئی ہے
قسم کھا کے، اور اس کی غلطی ہے تو اس کی بجائے اگر وہ بھاگ گیا ہے تو دوست نہیں پکڑا جائے گا۔ نمبر 5، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 6، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 7، اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ نمبر 8، اور اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے۔ فیصلہ جب اللہ کے رسول کے پاس آ گیا یہود کے ساتھ معاہدے میں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرح سے آپ کو منصف اور رہنما مان لیا گیا تھا کہ فائنل اتھارٹی آپ کے ہاتھ میں۔ نمبر 9، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 10، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا کہ اس کو فائدہ پہنچے اس سے۔ اس قرارداد کے ذریعے سے یثرب کے سارے باشندے مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے۔ اس میں بہت بڑے بڑے لیسنز ہیں، یہ سارے جو پچھلا ہے نا معاہدوں میں۔ ایک تو آپ دیکھیے کہ جو مسلمانوں کا آپس میں اخوت کا ایک معاہدہ ہے وہ دین کی بنیاد پر ہے، لیکن جو مشرکین کے ساتھ اور یہود کے ساتھ ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ قومیت کی بنیاد پر۔ اس میں مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے کہ اگر کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مسلمان بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، یا کسی نان مسلم کے یعنی ملک کی شہریت اختیار کیے ہوئے ہیں، تو جو وہاں کے قانون ہوگے اور وہاں کے جس معاہدے کے تحت ان کو وہاں امان ملی ہوئی ہے یا رہنے کے حقوق ملے ہوئے، وہ ان کی پابندی اس قومی سینس میں کریں گے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے میل ملاقات یا تعلق داری ہے وہ اس میں محبت کی بنیاد دین ہوگا۔ تو بعض تعلقات بعض کے مقابلے میں آخرت کے اعتبار سے زیادہ فائدہ مند ہے اور بعض دنیا کے اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ اس قرارداد کے ذریعے سے یثرب کے سارے باشندے مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے۔ دیکھیں وحدت کی کئی بنیادیں ہیں اتحاد کی۔ ایک ہے انسانی وحدت، انسانی وحدت کا رشتہ، وہ کس اعتبار سے ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ سب آدم کی اولاد ہے۔ ہر انسان کی جان قابل احترام ہے کیونکہ وہ آدم کی اولاد ہے، اور آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے سب انسانوں کا احترام لازم ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں پھر تقسیم ہو جاتی ہے، کوئی مسلم ہے کوئی کافر ہے۔ اب مسلم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مختلف نوعیت کا ہوگا، کافر کے ساتھ تعلق مختلف نوعیت سے ہوگا۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی کافر ہے یا مشرک ہے یا یہودی ہے تو وہ صرف ان ٹائٹلز کی وجہ سے قابل نفرت ہے، وہ بحیثیت انسان اس کے ساتھ انسانیت کے درجے میں معاملہ ہوگا۔ اور پھر جو صاحب ایمان ہے، اور صاحب ایمان میں بھی درجے ہیں، جیسے اب انصار کا درجہ مختلف ہے دوسرے مسلمانوں کی نسبت، تو ہر ایک کا اپنا مقام اور اپنا درجہ ہے۔ وحدت کے نام پر آپ مقام اور درجے نہیں ختم کر سکتے۔ اب مثلا کوئی کہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مومن بھائی بھائی ہیں، لہذا ایک ہی جیسے تو ہیں، سب برابر ہیں، ماں باپ بھی، بہن بھائی بھی، رشتہ دار سب ایک نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں اللہ نے درجے رکھے، اور یہ اس کائنات کا حسن ہے، اور ان درجوں کو اس طرح قبول کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہو گئی، تو پہلی مدینہ میں اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی، جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا، رہتے سبھی تھے، لیکن رول کس کا تھا؟ مسلمز کا، اور جس کے سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دعوت اللہ کے کام میں سرگرم ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجالس میں تشریف لے جاتے۔ کیا؟ جی، غیر مسلمز کی مجالس میں، وہ کیوں؟ دعویٰ ہو کیسے سکتی ہے جب تک ان کی مجالس میں تشریف نہیں لے جائیں گے آپ؟ ان کے سامنے کلام اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، کتنا بڑا سبق ہے اس میں، اللہ کی طرف بلاتے، اور جو ایمان لاتا اس کا تزکیہ فرماتے اور اسے کتاب و حکمت سکھاتے۔ یہ تھا کرنے کا کام جو آپ ہر حال میں کرتے رہے، ہمیشہ کرتے رہے۔